تو انصار مدینہ کو اللہ لایا. مدینے والے آ گئے رات کو، حج کے دن چل رہے تھے. جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، تو حج کے وہ دن چل رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے لوگ آتے تھے مکے اور جاہلیت کا حج کرتے تھے، اس میں آپ اپنی دعوت چلا دیں. جیسے ہمارے حاجیوں میں دعوت چلتی ہے، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ نے حاجیوں میں دعوت چلائی ہے کہ حج میں لوگ دعوت دیں، دعوت سیکھیں، تاکہ حج کے ذریعے سے کام دنیا میں جاوے. کیونکہ حاجی واپس جائے گا جہاں سے آیا ہے وہاں، اگر سمجھ گیا ہے تو یہ کام لے کر جائے گا. ان کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے، حج کے ذریعے سے. کیونکہ مولانا یوسف نے اس کو شروع کیا تھا ہمارے ملک میں، اور اس کی لمبی کارگزاری سناتے تھے وہاں. میں نے بھی سنی ہوگی، اجے جی سنا رہے تھے کہ ہمارے حج میں کام کرنے، حجوں میں کام کرنے سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو چل رہا ہے ابھی. تو آپ کام کرتے تھے، آنے والوں میں دعوت دیتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. اسی میں یہ مدینے والے آئے تھے، ایسے آئے تھے حج کے زمانے میں. لیکن رات میں، مینا کی رات میں آپ سے ملاقات ہو گئی. مینا کی راتیں اجالے کی ہوتی ہے، 10، 11، 12، 13 چاند پورا ہوتا ہے. چاندنی راتیں تھی، ملاقات ہوئی. آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر، مسلمان ہو گئے، ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو گئے. یہ عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ ان کو ہٹایا اور ان کو لایا. ہاں، جو مشرکین جو مخالف ہوئے وہ مرے اور کٹے اور ان کو نکال دیا حرم سے کہ ابھی حرم میں نہیں آ سکتے. کوئی مشرک حرم میں نہیں آ سکتا، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ ہوا تو ان کو دور کیا اور ان کو لایا. انصار نے نصرت کی اور آخر تک نصرت کی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ان سے چھین لیا، ان کو دے دیا. یہ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے. اس لیے کسی نعمت کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے. دین ہو دنیا ہو، اس کا شکر کریں، اس کا حق ادا کریں. نہیں تو چھینی جائے گی، خطرہ ہے. ہٹا کر دوسرے کو آباد کریں گے. اللہ کے پاس بڑی طاقت ہے. انہوں نے ناقدری کی، یہ لائق نہیں ہے، یہ لائق نہیں ہے. ہم لوگ یمن گئے تھے. یمن ایک ملک کا دن ہے، دن پہلے وہاں پہنچا کیونکہ قریب ہے. حضور کے زمانے میں دین وہاں پہنچ گیا تھا. حضرت معاذ کو بھیجا تھا، حضرت علی کو بھیجا تھا، حضرت خالد کو بھیجا تھا، اور وہ اسلام لائے، دین میں داخل ہو گئے. پھر ہم نے دین پھیلایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں کے جو واقعات ہیں تو وہ واقعات، بعض واقعات یمن میں بنے ہیں. تو کس سے دین کے قرآن کریم میں احقاف کا واقعہ اور ان کا واقعہ، اصحاب الجنہ کا واقعہ، باغوں والے، احقاف والے جن کے قرآن میں ذکر ہے، وہ یمن میں ہوئے. ان کے آثار ابھی تک ہیں، آثار نشان لوگ دیکھنے جاتے ہیں. وہ تو نہیں جانتے، وہ تو ایسے دیکھنے جاتے ہیں جیسے پھرتے ہمارا لوگ ٹور والے، سیاحت والے، لیکن وہ عبرت کی جگہ ہے. تو اصحاب الجنہ جو سورہ قلم 29 کے بارے میں وہ قصہ وہاں کا ہے. ایک آدمی تھا، اس کو اللہ نے بڑی زمین جائیداد دی تھی، بہت زبردست، اور بڑی اس کی آمدنی تھی اور بہت نیک آدمی تھی. جب موسم آ گیا اس زمین میں فصل، پھلوں کی پیداوار کی، تو فصل بھی لیتا اور فصل کے موقع پر بہت غریب وہاں پہنچ جاتے تو ان کو بھی دے. یہ اس کا معمول تھا. بعد میں وہ مر گیا. اب ان کے بیٹے ہوئے زیادہ ہوشیار. انہوں نے کہا کہ یہ غریبوں کی عادت خراب ہو گئی ہے کہ جب ہمارے ہاں
پھلوں کا اور موسم کا زمانہ تھا، یہ پہنچ جاتے ہیں. آئندہ ہم اب ان فصل کو اس طرح لیں گے کہ ان کو پتہ نہ چلے، تو انہیں دینا نہیں ہے. یہ ان کے خیال ہے، یہ ناقدری. اس کا پورا قصہ قرآن پاک میں. وہ زمین ابھی بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اس زمین پر ایسی آفت آئی کہ وہ زمین کسی کام کی نہیں رہی. آج تک کوئی چیز اس پر اگتی نہیں ہے، اور بہت بڑا ایریا ہے. ہم لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، پاکستان کے ساتھی بھی تھے، میں کہا دیکھو یہ نعمت کے زوال کی مثال ہے. اللہ نے بہت بڑی آمدنی کی، بہت خوشحال خاندان. اب انہوں نے یہ غریبوں کو نہیں دکھایا. ہم اس طرح اس پھلوں کو اور موسم کو لیں گے کہ ان کو پتہ نہ چلے. قدرتی آسمانی آفت آئی اور وہ سب ختم ہو گیا، اور وہ زمین کالی ہو گئی ہے ابھی تک. اور کالی بھی ایسی ہے کہ پاؤں سے چلے تو چوبتی ہے، تو کوئی جانور بھی وہاں نہیں جاتا. کوئی بکری چرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہی نہیں کہ وہاں کوئی چیز چرنے کے ہو. ایک دم کالی، جیسے ہیٹ پجاوے میں کالی ہو جاتی ہے زیادہ آگ میں، ایسی تھی. یہ نعمت کے زوال کی مثال ہے. ایکسچینج ہونے یہ ناراض ہے، حق ادا نہیں کیا. یہ سب باتیں ہم کو سنائی ہیں.